آج نئے جنگل میں لالی کا پہلا دن تھا۔ وہ کچھ دیر سانس لینے کے لیے ایک پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے، تبھی اس کی نظر ایک چوہیا پر پڑتی ہے۔ وہ چوہیا رو رہی تھی۔ لالی اس چوہیا کے پاس جاتی ہے۔ ارے یہ چوہیا تو رو رہی ہے، میں جاتی ہوں ابھی اس کے پاس اور اس سے رونے کی وجہ پوچھتی ہوں۔ تمہیں بتانے سے کیا ہوگا؟ میری مشکل تھوڑی نہ حل ہو جائے گی۔ کیا مشکل ہے؟ ہو سکتا ہے میں اس کا کوئی حل ہی بتا دوں۔ اچھا تم کہتی ہو تو میں بتا دیتی ہوں۔ آج سے کچھ دن پہلے پھر وہ چوہیا لالی کو اپنی کہانی بتاتی ہے۔ میں اور میرا پتی گھر میں کھانا کھا رہے تھے کہ ہمیں باہر سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ ایک ناگن تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، کافی پریشان لگ رہی ہے بیچاری۔ میں پوچھ کر آتا ہوں کیا بات ہے۔ رہنے دو، ہمیں کیا مصیبت پڑی، اور ویسے بھی وہ ناگن ہے، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تمہاری تو عادت ہے ہر کام میں کیڑے نکالنا۔ میرے پتی نے میری بات نہیں مانی اور اس سے ملنے چلا گیا۔ بہن کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ چوہے بھیا، مجھے ان لوگوں نے گاؤں سے نکال دیا۔ انہوں نے میری ماں اور بھائی کو بھی مار دیا، اب مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں۔ بہت مشکل سے جان بچا کر یہاں آئی ہوں۔ لیکن وہ لوگ کیوں مارنا چاہتے تھے تمہیں؟ پتہ نہیں کیا دشمنی تھی۔ میری مدد کرو، میرے پاس رہنے کو ٹھکانہ نہیں ہے، ابھی وہ مجھے ڈھونڈنے آ ہی رہے ہوں گے۔ تم فکر مت کرو، تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں رہو، اور تمہیں یہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آؤ۔ پھر وہ ناگن میرے پتی کے ساتھ ہی ہمارے گھر آ جاتی ہے۔ مجھے تو اس سے دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ میرا بیٹا اور بیٹی بھی بہت ڈر گئے تھے۔ اسے دیکھ کر بہت مشکل سے میں نے ان دونوں کو سلایا۔ وہ ان دونوں کو کافی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ روز صبح کو باہر کھانے کی تلاش میں جاتی تھی اور رات ہونے سے پہلے واپس آ جاتی تھی۔ کافی دن ہو چکے تھے۔ میں نے ایک دن اپنے پتی سے کہا، کب جائے گی یہ ہمارے ہاں سے؟ ٹونی اور منٹو ڈر جاتے ہیں اسے دیکھ کر، اور ویسے بھی مجھے اس کا بھروسہ نہیں، عجیب نظروں سے دیکھتی ہے ہمیں۔ تم تو ہو ہی شکی مزاج، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر چکی ہوتی۔ پھر ایک دن مجھے کام سے باہر جانا پڑا۔ میں ٹونی اور منٹو کو سلا کر گئی تھی، لیکن میں جب گھر واپس آئی تو وہ دونوں وہاں نہیں تھے۔ میں نے آس پاس ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ مجھے سب سے زیادہ شک اس ناگن پر ہی تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ شام کو گھر ہی نہیں آئی، اور آج 3 دن ہو گئے ہیں۔ میرا پتی ان کو ڈھونڈنے گیا ہے اور خود بھی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم پریشان مت ہو، میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں چیل کاکا کے پاس جاتی ہیں اور اسے ساری بات بتاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کل صبح آنا، میں سارے جنگل کا چکر لگاؤں گا۔ وہ ناگن زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ہم اسے پکڑ کر ہی رہیں گے، تم فکر مت کرو۔ اگلے دن چیل سارے جنگل کا چکر لگاتا ہے۔ ایک جگہ اسے نئی بل نظر آتی ہے۔ اس نے کچھ دیر وہاں رک کر دیکھا تو ایک ناگن بل سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد چیل بل میں گیا تو چوہیا کا پتی اور بیٹا وہیں تھے۔ اس نے ان کو کچھ کہے بغیر اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور ان کو لے کر لالی اور چوہیا کے پاس پہنچ گیا۔ چوہا کافی شرمندہ تھا۔ منٹو تم آ گئے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور ٹونی کہاں ہے؟ وہ ناگن گڑیا کو کھا گئی۔ میں نے اس سے بہت کہا، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ دیکھ لیا نا تم نے، وہ ڈائن ہماری بیٹی کو کھا گئی، اب کہاں سے آئے گی وہ؟ یہ وقت ان باتوں کا نہیں، اس سے پہلے کہ وہ ناگن مزید کوئی نقصان کرے، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ آج شام کو جب وہ بل میں آئے گی تو ہم بل کو بند کر دیں گے اور آگ جلا کر اسے وہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں وہاں لکڑیاں پہنچانی ہوں گی آگ جلانے کے لیے۔ وہ سبھی چیل کی رائے سے سہمت ہوتے ہیں۔
وہ سب لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر ایک جگہ چھپ کر ناگن کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ ناگن جیسے ہی آتی ہے تو وہیں کچھ دور کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا؟ یہ لکڑیوں کا ڈھیر کہاں سے آیا؟ اور منٹو کے رونے کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہاں سے نکلنا ہی بہتر ہے۔ یہ نہ ہو میں کہیں پھنس ہی جاؤں، پھر چکر لگاؤں گی یہاں کا۔ وہ بہت چالاک تھی، وہ فوراً وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کافی ہوشیار ہے وہ، ہم لوگوں کو آئندہ سے ساودھان رہنا ہوگا۔ آئندہ سے یاد رکھیے گا، کسی بھی خطرناک اجنبی کو پناہ دینے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچئے اور اس کے بارے میں خوب جانچ کریں کہ وہ سچ بھی بول رہا ہے یا پھر جھوٹ۔